بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ تمامی دوستوں کو زحیف وائس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں برا سلام۔ دوستوں، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ دوستوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مچھیرا تھا جو مچھلیاں پکڑا کرتا تھا۔ گھر کا گزر بسر مچھلی ہی کھا کر اور ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے کچھ مچھلی بیچ لیا کرتا تھا۔ وہ صرف مچھلی کا شکار کرتا اور باقی وقت گھر پر گزارتا۔ ایک دن مچھیرے کی بیوی اپنے شوہر کی شکار کی ہوئی مچھلی کو کاٹ کر صاف کر رہی تھی کہ اس نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا، اور وہ یہ کہ اسے ایک چمکتا دمکتا ہوا موتی مچھلی کے پیٹ سے ملا۔ وہ اپنے شوہر سے بولی، سبحان اللہ، دیکھیے تو صحیح، کتنا خوبصورت موتی ہے جو مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا ہے۔ مچھیرا بولا، لاؤ مجھے دکھاؤ، لگتا ہے آج ہماری خوش قسمتی ہے، اس کو بیچ کر مچھلی کے علاوہ کچھ اور بھی کھانے کو ملے گا۔ مچھیرے نے بیوی سے موتی لیا اور محلے کے سنار کے پاس پہنچا اور سارا قصہ سنایا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے ایک موتی ملا ہے۔ سنار دیکھنے کے بعد بولا، ارے واہ، یہ تو بہت عظیم الشان موتی ہے، میرے پاس تو ایسی قیمتی چیز خریدنے کی استطاعت نہیں، چاہے اپنا گھر، دکان اور سارا مال و اسباب ہی کیوں نہ بیچ ڈالوں، اس موتی کی قیمت پھر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تم ایسا کرو کہ ساتھ والے شہر میں سب سے بڑے سنار کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اس کی قیمت ادا کر سکے۔ مچھیرا وہ موتی لے کر ساتھ والے شہر کے سب سے امیر سنار کے پاس پہنچا اور اسے سارا قصہ کہہ سنایا۔ سنار بولا، مجھے دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں ایسی کیا خاص چیز ہے اس میں۔ اس نے جب موتی دیکھا تو بے اختیار چیخ اٹھا اور کہنے لگا، اس پاک پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے پاس اس انمول موتی کو خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، لیکن میرے پاس اس کا ایک حل ہے، تم شہر کے والی کے پاس چلے جاؤ، لگتا ہے ایسا موتی خریدنے کی استطاعت صرف اور صرف اسی کے پاس ہی ہوگی۔ یہ سن کر مچھیرا شہر کے والی کی طرف چل دیا۔ اس کے بعد کچھ ہی گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ شہر کے والی کے دروازے پر کھڑا تھا اور اپنے انمول خزانے کے ساتھ محل میں داخلے کی اجازت کا منتظر تھا، اور اب وہ شہر کے والی کے دربار میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میرے آقا، یہ ہے میرا قصہ اور یہ رہا وہ موتی جو مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا۔ شہر کے والی نے جب وہ موتی دیکھا تو بے اختیار چیخ اٹھا، کیا خوبصورت چیز ملی ہے تمہیں، میں تو گویا ایسی چیز دیکھنے کی حسرت میں تھا ایک زمانے سے، لیکن کیسے اس کی قیمت ادا کروں گا؟ ایک حل ہے میرے پاس، تم میرے خزانے میں چلے جاؤ، ادھر تمہیں 5 گھنٹے گزارنے کی اجازت ہوگی، جو چیز تمہیں قدر والی معلوم ہو لے لینا، شاید اس طرح تمہارے موتی کی کچھ قیمت مجھ سے ادا ہو پائے۔ 5 گھنٹے جو چاہو اس دوران خزانے سے لے سکتے ہو، تمہیں سب کی اجازت ہے۔ دوستوں، مچھیرا والی شہر کے خزانے میں داخل ہو کر دنگ رہ گیا۔ بہت بڑا اور عظیم الشان حال نما کمرہ 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک حصہ ہیرے جواہرات اور سونے سے بھرا ہوا تھا، ایک حصہ ریشمی پردوں سے مزین نرم و نازک اور راحت بخش محملی بستروں سے آراستہ تھا، اور آخری حصہ قسم قسم کے کھانوں سے بھرا ہوا تھا جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جائے۔ مچھیرے نے اپنے آپ سے کہا، 5 گھنٹے مجھ غریب مچھیرے کے لیے تو بہت زیادہ ہوں گے، کیا کروں گا میں ان 5 گھنٹوں میں؟ کیوں نہ ابتدا کچھ کھانے پینے سے کی جائے، آج تو پیٹ بھر کر کھاؤں گا، ایسے کھانے آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے، اس طرح مجھے ایسی توانائی ملے گی جو ان جواہرات اور زیورات کو سمیٹنے میں میری مدد کرے گی۔ لہٰذا وہ اس عظیم الشان حال کے تیسرے حصے میں داخل ہوا، اور ادھر اس نے والی شہر کی عطا کردہ مہلت میں سے 2 گھنٹے گزار دیے، اور وہ بھی محض کھاتے کھاتے۔ کھانے والے حصے سے نکل کر ہیرے جواہرات کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر مخملی بستروں پر پڑی، اور اس نے اپنے آپ سے کہا، آج تو پیٹ بھر کر کھایا ہے، کیوں نہ تھوڑا سا آرام کر لیا جائے، اس طرح مال و متاع جمع کرنے میں بھی مزہ آئے گا، ایسے قیمتی بستروں پر سونے کا موقع بھی تو بار بار نہیں ملے گا، لہٰذا ایسا موقع کیوں گنوایا جائے۔ مچھیرے نے جیسے ہی بستر پر سر رکھا فوراً ہی گہری نیند سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے اسے لات مار کر جگایا اور کہا، اٹھ جاؤ اے احمق مچھیرے، تجھے دی ہوئی مدت ختم ہو چکی ہے،
मछेरा राहत से बोला, जनाबे आली वो कैसे? इस पर वाली शहर ने कहा, तुमने ठीक सुना है, निकल जाओ इधर से बाहर, मुझ पर मेहरबानी करो। इतने में मछेरा रोने लगा और कहने लगा, मुझे काफी वक्त नहीं मिला, थोड़ी मोहलत मजीद दे दी जाए। जिस पर वाली शहर ने कहा, इस खजाने में आए तुझको 5 घंटे गुजर चुके और तू अपनी गफलत से अब जाग कर हीरे जवाहरात इकट्ठे करना चाहता है। तुझे तो ये सारा खजाना समेट लेने के लिए काफी वक्त दिया गया था, ताकि जब इधर से बाहर निकल कर जाता तो इससे भी बेहतर खाना खाता और इस जैसे बल्कि इससे भी बेहतर आसाइश वाले बिस्तर बनवाता। लेकिन तू बेवकूफ निकला और गफलत में पड़ गया। तूने इस कुएं को ही सब कुछ जान लिया जिसमें रहता था। बाहर निकलकर समंदरों की वुसअत देखना तूने गवारा ही ना किया। अब यहां से निकल जा। मछेरा रोने लगा, नहीं नहीं, मुझे एक मौका और दे दो, मुझ पर रहम करो। लेकिन बादशाह के दरबारियों ने इसे पकड़कर दरबार से बाहर फेंक दिया। इस तरह इसका मोती भी गया और खजाना भी इसके हाथ ना आया, क्योंकि वो गफलत की नींद में पड़ा रहा। मोहतरम दोस्तों, ये किस्सा तो इधर खत्म हो गया, लेकिन इबरत हासिल करने वालों के लिए बात अभी खत्म नहीं हुई। हमें ये सोचने और समझने की जरूरत है कि कहीं हम भी इस कहानी के मछेरे तो नहीं बन गए, कहीं हम भी तो दुनिया के कुएं में गफलत की नींद तो नहीं सो रहे। इस जहां के बादशाह ने हमें मोहलत दे रखी है कि जितना हो सके यहाँ नेक अमाल इकट्ठे कर लो, जिसकी बुनियाद पर आखिरत में तुम्हें सिला दिया जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, सारे जहानों के बादशाह की तरफ से हमें एक मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत दी गई है, जिसे एक ना एक दिन जरूर खत्म होना है। तो गफलत की नींद से जागिए और अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि हमने अपनी आखिरी जिंदगी के लिए क्या कुछ इकट्ठा किया। अल्लाह पाक हमें इस कहानी से कुछ सीखने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।